بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے اسلامک اسٹڈیز کے پورشن کو۔ اس میں ہم ٹوٹل 100 ایم سی کیوز کو دیکھیں گے، ہائی ییلڈ جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اور فرسٹ پارٹ میں ہم 20 ایم سی کیوز کو دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ یہ صرف 20 ایم سی کیوز نہیں ہیں، اس میں ہم ایک ایک ایم سی کیو کو ہر اینگل سے دیکھیں گے وہ ایگزام میں کس طرح سے آ سکتا ہے یا کس طرح سے تبدیل کر کے ایگزام میں دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی دیکھیں گے۔ اس ویڈیو لیکچر کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں جو پی ڈی ایف فارم ہے وہ دے دیا جائے گا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے ہر کویسچن پہ 2 سلائڈز بنائی ہیں۔ پہلی سلائڈ پہ کویسچن ہے، جبکہ دوسری سلائڈ جون سی ہے اس کے اوپر آنسر اور ایکسپلینیشن دی گئی ہے، تو یہ آپ اپنے پاس سیل فون میں سیو رکھ سکتے ہیں اور وہیں سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک دفعہ یاد کیا ہو تو آپ یہ سارے کے سارے لیکچر جون سے ہیں ایگزام سے پہلے 10 منٹ کے اندر اندر سارے ریوائز بھی کر سکتے ہیں، تو آپ اسلامیات کا ایک اچھا خاصا پورشن ریوائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر بہت سے جون سے ایشوز ہیں ان کو کلیئر کیا ہے، بہت سے کویسچنس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے۔ جس طرح ایم سی کیو آتا ہے غزوہ احد کی تاریخ کے بارے میں۔ اب غزوہ احد کے جون سے ہے وہ 3 ہجری کو ہوا۔ اب مثال کے طور پہ 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا۔ اب سب اسٹوڈنٹس نے یاد رکھا ہوگا غزوہ احد جون سے ہے وہ 3 ہجری کو ہوا، لیکن ایم سی کیوز میں 625 ڈیٹ آ جاتی، 625 عیسوی۔ تو اس طرح کی ڈیٹس کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے، ہجری کی کون سی ڈیٹ یا پھر ہم دیکھتے ہیں نبوت کی کون سی تاریخ۔ تو ان تاریخوں کو بھی یاد کرنے کا طریقہ یہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا، اور خاص طور پہ 2 اور ویڈیو لیکچرز جو کہ میں خاص طور پہ سی ایس ایس کے اسکریننگ ایگزام والے اسٹوڈنٹس یا جنرل سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کو میں ریکمینڈ کروں گا۔ وہ جیسے ہی لیکچرز بنیں گے یہ نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک ڈال دیا جائے گا۔ ایک ہم لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ایونٹ، بہت شارٹ سے لیکچرز ہوں گے، اہم ایونٹس کو ڈسکس کریں گے اور تاریخ کو ہم دیکھیں گے۔ دوسرا جون سا ہوگا وہ قرآن کے بارے میں جو امپورٹنٹ انفارمیشن یا قرآن کی صورتوں کے بارے میں اکثر ایم سی کیو آ جاتا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہم لیکچر۔ پہلا ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو ہے، ہاؤ مینی ایئرس ینگر واز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کتنے چھوٹے تھے؟ تو آنسر ہے اس کا 2 ایئرس۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے کوئی بک فالو کی ہوئی ہے یا کہیں سے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، تو آپ کو ایم سی کیو کو پہلے پاز کریں، خود سے آنسر کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس حد تک درست ہیں۔ چلیں ہم اس کے آنسر والے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو آنسر ہے ہمارے پاس اے، حضرت ابو بکر۔ اب یہاں پر جو یاد رکھنے والی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس 4 خلفاء ہیں ان کے بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اور ہمیں فردر ان کے قبائل بھی یاد ہونے چاہیے، جیسے حضرت ابو بکر بنو تیم سے تھے، حضرت عمر بنو عدی سے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، حضرت علی علیہ السلام یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو ہاشم سے تھے۔ تو اب یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جو آپ نے یاد رکھنی۔ یاد رہے ان ایم سی کیوز کو جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں آپ نے چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سب کا سب امپورٹنٹ ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے ایگزام میں آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ Who was the first Muslim after حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to preach Islam and invite people towards Allah؟ دیکھیں جو فرسٹ چیزیں عام طور پر وہ ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے بی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت ابوبکر، یہ تو ایک ایم سی کیو کا ایک پہلو ہے۔ اب یہاں پر ایم سی کیوز اور کس طرح سے آ سکتے ہیں، یہ آپ کو انفارمیشن یاد ہونی چاہیے کہ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، اور جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ رہے تو اس دوران بیٹل آف اپوسٹیسی، جس کو ہم کہتے ہیں مرتدین، ان کے خلاف ہوئی جنگ یمامہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیٹل آف یمامہ، کیونکہ اس میں جو کچھ جو تھے
انہوں نے پروفٹ ہوڈ کا کلیم کیا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ان کے خلاف تھے، اور اس میں 70 حفاظ شہید ہوئے۔ اچھا، اب ایک ایم سی کیوز یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت 22 حفاظ موجود تھے، لیکن جنگ یمامہ میں 70 حفاظ، جو بعد میں کافی حفاظ زیادہ ہوتے گئے، اور جنگ یمامہ میں 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ جب اتنے زیادہ حفاظ شہید ہوئے تو اس وقت مسلمانوں نے سوچا کہ کیوں نہ جو قرآن ہے اس کی تحکیم کی جائے، اس کو ہم جو ان سے ایک بکلیٹ کی فارم میں اس کو اکٹھا کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو سی ہے وہ 2 سال رہی، اس میں آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے، 632 سے 634، یہ 634 ہے یہاں پہ، 634 AD۔ یہ میں نے آپ کو انٹروڈکٹری والے لیکچر میں بھی خلافت کے بتایا تھے، اور خلافت میں امپورٹنٹ فردر دیکھیں، 632 میں خلیفہ ہوئے، 633 میں جو ہمارے پاس بیٹل آف اپوسٹیٹ ہوئی جو کہ مرتدین کے خلاف، 634 میں حضرت خالد بن ولید نے ایرانینز کو قازمک عراق اور ایرانین آرمی کو بھی شکست دی۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے رومن آرمیز کو کنگ ہرکل ان بیٹل آف اجدین، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر یاد، حضرت خالد بن ولید نے ایرانز ایٹ قازمک عراق، ایرانین کو شکست دی، اور دوسرا مسلمانوں نے رومن آرمیز۔ جب بھی جنگ آتی ہے اس میں ہم ایک تو اس کی ڈیٹ یاد رکھتے ہیں، ڈیٹ نہ بھی یاد رہے تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ رومن آرمی تھی، اس کا کنگ کون تھا، کنگ ہرکل، اور بیٹل کا نام کیا تھا، اجدین، ٹھیک۔ اور 634 میں ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اچھا، یہاں ایک اور امپورٹنٹ ایم سی کیو جو کہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ جو سے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی تھے ان کو کس کی صلاح پر یا کس کی مشورے پر چھوڑا گیا، تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ وہ ساری انفارمیشن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہ آپ نے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھنی ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف آتے ہیں۔ فار دا تبوک ایکسپیڈیشن ہو براٹ ایوری تھنگ دیٹ ہی پوزیسڈ، غزوہ تبوک کے موقع پر کون سے ایسے صحابی تھے جو کہ سب کچھ لے آئے تھے جو ان کے پاس تھا، تو یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ لائے تھے وہ ان کے پاس جتنا تھا اس کا آدھا لے کے آئے تھے، اور حضرت ابوبکر سارا کا سارا سامان لے آئے تھے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے کیلف سینٹ دا فرسٹ ایکسپیڈیشن ٹو فائٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جو جنگ تھی وہ کن کے خلاف کی تھی، تو اس کا آنسر ہے ڈی، سیرین آرمی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سیریا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے شراب پینے، ڈرنکنگ کہتے ہیں شراب پینے کی سزا جون سی ہے وہ 40 کوڑے، لیشز کہتے ہیں کوڑے، 40 کوڑے رکھی، تو اس کا آنسر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ دسورہ آن دا نیم آف میٹل، وہ کون سی صورت ہے جو کہ میٹل کے نام پہ ہے، میٹل کہتے ہیں دھات کو، تو وہ ہے ہمارے پاس آنسر ہے اس کا بی، سورہ حدید۔ حدید کا مطلب ہے لوہا۔ اچھا، اب یہ ہم نیکسٹ اب دیکھیں، ایک تو قرآن کا جو لیکچر نیچے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا جیسے وہ لیکچر آئے گا، اس میں ہم قرآن کی ایک ایک صورت کو ہم ایک جرنل سا اوور ویو کریں گے، تاکہ اس میں اسلامیات کے ہمارے جو بہت سے پورشن ہے اس میں کور ہو جائے گا، اسپیشلی سی ایس ایس والے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اچھا، کویسچن سے اس کا آنسر ہے الحدید، اس کا مطلب ہے آئرن، لوہا۔ مزید آگے آپ اس کا بھی شک اسکرین شاٹ لے لیں، یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
सूरत के नाम है जो जो इम्पोर्टेंस है उनकी। पहला है सूरह नेम्स आफ्टर एनिमल्स, जानवरों के नाम से जो सूरतें हैं उनका नाम। पहली है सूरह बकरा, इसका मतलब है गाय। दूसरी सूरह अनाम, अनाम वैसे कहते हैं चौपाए को, क्योंकि जनरलाइज टर्म है जिसके 4 पाँव होते हैं, जिसमें हमारे पास बकरी आती है, भेड़ आती है, कैटल मतलब कैमल्स, ये सारे हमारे पास 4 चौपाए इनको कहते हैं। ठीक, अगला है हमारे पास अल नहल, नहल कहते हैं मक्खी को। फिर अल नमल, अल नमल जौन सी है, ये जो सूरत है इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है सूरह अनकबूत, इसका मतलब है स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी। इसके बाद सूरह आदियात। अच्छा, अब आदियात जौन सा है इसको द रेसर्स कहते हैं, मतलब रेस लगाने वाले, इसका मकसद घोड़े हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद है 7वें नंबर पे अलफील, सूरह फील, फील का मतलब होता है हाथी। तो ये एक छोटी सूरत है 30वें पारे में, सूरह अलफील। अच्छा, अब यहाँ पर सूरह नेम आफ्टर एनिमल 6 होंगी, नॉट 7। यहाँ पर 7 मेंशन है। यहाँ 7 इसलिए मेंशन है क्योंकि जो हमारे पास नंबर 2 पे है अल अनाम, सूरह अनाम जौन सा है ये एक जनरलाइज टर्म है, इसमें हमारे पास चौपाए सारे आ जाते हैं, भेड़ बकरी ये जितने भी हैं, ऊँट, ये चौपाए सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सूरह नेम्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन नेम, वो वाली सूरतें जिनका सिर्फ एक नाम है। तो ये हमारे पास इनमें हमारे पास 3 है। एक ये सूरह काफ, सूरह सौद और सूरह नून। अब ये एक ओनली वन नेम से यहाँ मुराद है एक लफ्ज़, सूरह काफ, सौद और नून। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सूरह नेम आफ्टर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के नाम पर जो सूरतें हैं वो हमारे पास 6 हैं। उसमें हमारे पास सूरह यूनस है, सूरह हूद है, सूरह यूसुफ है, सूरह इब्राहीम है, सूरह मोहम्मद और सूरह नूह। अब इसमें सूरतों के नाम याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, सॉरी सूरतों का नंबर याद करना ज़रूरी नहीं है, नाम याद होना चाहिए। उसके बाद वो सूरतें जो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं वो 5 हैं, इसका नंबर याद होना चाहिए, 5 सूरतें। वो कौन सी? सूरह फातिहा, सूरह नाम, सूरह काफ, सूरह सबा और सूरह फातिर। इसी तरह इन्ना से जो स्टार्ट होती हैं इस लफ्ज़ से, वो 4 सूरतें हैं, सूरह फतह, सूरह कदर, सूरह नूह और सूरह कौसर। जिस तरह इन्ना आतईना कल कौसर, राइट, इस तरह करके ये हमारे पास 4 सूरतें। और इसी तरह जो हमारे पास सूरतें वर्ड कद से स्टार्ट होती हैं वो है हमारे पास कद, ये वाला वर्ड, जो कद अरबी का वर्ड है, कद वर्ड से जो स्टार्ट होती हैं वो हमारे पास 2 सूरतें, सूरह मोमिनून और सूरह मुजादिला। जिस तरह कद अफ़लहल मोमिनीन। इसी तरह हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो कुछ सूरतें ऐसी जिनके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। नंबर 1 पे देखें, सूरह कॉल्ड दी हार्ट ऑफ होली कुरान, सूरह यासीन। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। सूरह कॉल्ड अरूसुल कुरान, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि पूछा जाता है। अरूसुल कुरान सूरह रहमान को कहते हैं। सूरह विच स्टार्ट विद इनिशियल्स ऑफ मुकत्तियात आर इन नंबर। अच्छा, अब हरूफ मुकत्तियात वो लफ्ज़ हैं जिनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, जिस तरह अलिफ लाम मीम है, राइट, इसी तरह कॉफ है, राइट, ये हमारे पास हरूफ मुकत्तियात हैं। सौद, ऐसी सूरतें जो हरूफ मुकत्तियात से स्टार्ट होती हैं, जिस तरह अलिफ लाम मीम को तो अलिफ लाम मीम का सबको पता होगा। तो ये सूरतों का नंबर है हमारे पास 29। 29 ऐसी सूरतें हैं, 29 ऐसी सूरतें हैं जो कि हरूफ मुकत्तियात से स्टार्ट होती हैं। ये आपने वर्ड याद रखना है, हरूफ मुकत्तियात। नेक्स्ट हमारे पास सूरह नॉन एज द डोर ऑफ कुरान, वो हमारे पास सूरह फतह है। अच्छा, वो सूरत जिसके अंदर 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है वो सूरह नमल है। इसी तरह सबसे छोटी सूरत जौन सी वो सूरह कौसर है। सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। इसी तरह वो सूरत
جس میں اللہ تعالیٰ کے 27 ایٹریبیوٹس، جو 27 کوالٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی، وہ سورہ حدید ہے۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دا نیم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز احمد نیمڈ ان سورہ الصاف۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تھوڑا ایڈوانس لیول کویسچن ہے بٹ یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے سورہ الصاف میں۔ اور جو ورڈ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے پاس قرآن میں 4 مرتبہ ہے۔ نیکسٹ MCQ دیکھتے ہیں ہم، بفور embracing اسلام who volunteered to kill نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا جو چیپٹر ہے وہ یا واقعہ سنا ہو یا پڑھا ہو تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آنسر ہے اس کا ڈی۔ اب اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق واز، اچھا حضرت عمر آنسر ہے اس کا، اور فاروق واز دا ٹائٹل، حضرت عمر کا ٹائٹل جو تھا وہ فاروق تھا، اور اس کو ہم گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو خلافت کا تھا وہ 10 سال کا تھا، 634 644۔ دیکھیں 632 سے 634 تک حضرت ابوبکر کا تھا۔ یہ ہم نے انٹروڈکٹری ویڈیو جو کہ ہم نے تعارفی ویڈیو پہلی جو لیکچر تھا اس میں بھی ڈسکس کیا تھا، 2 سال تھا۔ حضرت عمر کا جون ہے وہ 10 سال تھا۔ سب سے زیادہ جو خلافت کا دور تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ تھا 12 سال۔ اب یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، ہاؤ مینی ٹائمز ڈز دا نیم آف آل مائٹی اللہ اپیئرڈ ان ہولی قرآن؟ اس کا آنسر ہے اے 2698۔ یہ آپ کو ایسے ہی رٹا لگانا ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ہے جو کہ MCQs آتا ہوتا ہے ان سے ریلیٹڈ۔ دا نیم آف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیز کم موسٹ ان دا قرآن۔ یہ ہم نے اپنے انٹروڈکٹری لیکچر میں دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 126 مرتبہ قرآن میں ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے۔ اب ایک اور اہم انفارمیشن، ویسے تو کسی صحابی کا قرآن میں ذکر نہیں موجود، لیکن زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا سورہ احزاب میں ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن کی 33 صورت ہے اور آیت 37 میں ان کا ذکر ہوا۔ لیکن آپ سے یہ عام طور پر نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو پوچھا جائے گا وہ یہ ہوگا، ایک سورہ احزاب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ اچھا احزاب کس لیے امپورٹنٹ ہے؟ جو ہمارے پاس احزاب کا مطلب ہوتا ہے ٹرینچ یا خندق، مطلب یہ عام طور پر ایسے بھی کویسچن آتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جو کہ جنگ کے نام پر ہوئی تھی، جنگ کے نام پر اس کا نام ہے، تو وہ جو سا سورہ احزاب، سورہ خندق۔ یہ اس کو ہم انگلش میں اگر دیکھیں تو انگلش میں ہمارا اس کو کہتے ہیں وار آف ٹرینچ، TRENCH، ٹرینچ ہم کہتے ہیں خندق کو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، حضرت عمر کیلیفیٹ اسٹریچڈ فرام لیبیا ٹو مکران۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لیبیا سے مکران تک تھی، ٹھیک ہے۔ اینڈ فرام یمن ٹو ارمینیا، یمن سے ارمینیا تک تھی۔ دا ٹوٹل ایریا واز، ٹوٹل ایریا کتنا بنتا ہے؟ یہ ہمارے پاس بنتا ہے 22 لاکھ اسکیئر مائلز، 22 لاکھ مربع کلومیٹر۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی سلطنت تھی، مطلب 10 سال کے عرصے میں اتنی بڑی سلطنت کسی نے نہیں حاصل کی ہوگی۔ ایون دیکھیں یہاں میں نے آپ کے کمپیریزن بھی آپ کے لیے لکھ دیا۔ آنسر اس کا 22 لاکھ اسکیئر مائلز، لیکن جو الیگزینڈر تھا اسکندر اعظم، اس کی تھی 17 لاکھ اسکیئر مائلز 10 سال میں۔ دونوں کا پیریڈ ایک جتنا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری جو تھی ایریا وہ تھا 22 لاکھ اسکیئر مائلز، اور اسکندر اعظم کا 17 لاکھ۔ اچھا کچھ ایڈیشنل انفارمیشن یہاں دی گئی ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ ہے۔ حضرت عمر جون سے تھے وہ دوسرے خلیفہ تھے، اور 10 سال ان کی خلافت رہی، 634 سے 644۔ اس کو ہم اسی طرح بار بار ریوائز کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا اور ایک اور امپورٹنٹ یہ MCQ آ جاتا ہوتا ہے یہ والا پوائنٹ،
جو سیکنڈ خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجلس شورا کو ڈیوائیڈ کیا تھا مجلس شورا عام اینڈ مجلس شورا خاص میں، ٹھیک. اس طرح کچھ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں ان کی جو خلافت کے لحاظ سے، وہ ہیں 635 AD میں بیٹل آف قادسیہ. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پر ڈیٹ دی گئی، یہ ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ جنگ کا نام قادسیہ، یہ کس کے خلاف ہوئی تھی؟ ایرانین آرمی کے خلاف، اور جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس وقت جنرل تھے. ٹھیک ہو گیا. یاد رہے کہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ قادسیہ میں تھے، ٹھیک ہے، اور جو دمشق تھا اس کو حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب قادسیہ اور یرموک میں اسٹوڈنٹس بہت کنفیوز ہوتے ہیں. جو قادسیہ تھی یہ ایرانین آرمی کے اگینسٹ تھی. جو جنگ قادسیہ تھی یہ ایرانین آرمی کے اگینسٹ تھی، ان کے خلاف تھی. اور جو یرموک تھی یہ روم کے اگینسٹ تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز سب اسٹوڈنٹس کو یاد ہونا چاہیے کہ 637 عیسوی میں مسلمانوں نے جو سا تھا یروشلم کو مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 10. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے عرصے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کی وفات ہوئی؟ آنسر ہے اس کا ڈی 6 منتھس. اچھا ایک یہ یہاں پر بہت امپورٹنٹ MCQ یہاں پر آتا ہے اس سے ریلیٹڈ. ایک تو یہ پوچھا جاتا ہے، ایک تو یہ MCQ ہو گیا کہ 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ MCQ اکثر پوچھا جاتا ہے. ان کے نام تھے زینب، رقیہ، کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، وہی کویسچن آ گیا دوبارہ. ڈیوریشن آف حضرت عمر خلافت واس، آنسر اس کا اے 634 سے 644 پہ. اب یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا انٹروڈکٹری لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو حضرت عمر کے 10 سال، حضرت ابوبکر میں 2 سال، حضرت عثمان کے سب سے زیادہ 12 سال اور حضرت علی علیہ السلام کے 6 سال تھے. اس میں ہمارے پاس 6 منتھس جون سے ہیں وہ حضرت حسین علیہ السلام کی بھی ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں وچ سورہ از آن دا نیم آف ہولی وار. یہ جس طرح میں نے پہلے ڈسکس کیا اس کا ہمارے پاس آنسر ہے سورہ احزاب. سورہ احزاب. اچھا اب غزوہ احزاب جون سا ہے یہ 627 AD یعنی 627 عیسوی میں ہوئی اور 5 ہجری میں ہوئی. اب اس کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ دیکھیں 622 جون سا ہے یہ ہجرت مدینہ تھا، اس کو ہم 0 کیلکولیٹ کرتے ہیں. 622 سے آگے اگر 605 ایڈ کریں تو 627 بنتا ہے. تو یعنی اگر ہم 622 کو 0 ہجری کیلکولیٹ کریں گے تو 623 24 25 26 27 1 2 3 4 5 یعنی ہجرت کے 5ویں سال. اب MCQ میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ غزوہ احزاب 600 جون سا ہے 627 میں ہوا تھا، 627 میں ہوا تھا یا 5 ہجری میں ہوا تھا، دونوں ایک ہی ہیں. تو آپ اس طرح کوئی ایک ڈیٹ یاد رکھیں گے تو آپ دوسری کو آٹومیٹیکلی یاد رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ MCQ ہے فار ہاؤ مینی ایئرس ڈیڈ حضرت حلیمہ لک آفٹر دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا آنسر ہے ہمارے پاس بی 4 ایئرس. یہ ہمارے پاس بی اس کا آنسر ہے. سمپل MCQ سر. کویسچن نمبر 14 واٹ واز دا ایج آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ٹائم آف ہجر اسود انسیڈنٹ. تو اس کا ہمارے پاس آنسر ہے سی
35 ایئرس. یہ دیکھیں اب یہ کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن یہاں دی گئی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں ایج ایٹ دا ٹائم آف حرب فجار. یہ ایک جنگ ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال تھی. دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ نبوت کے وقت کب تھی؟ 40 سال تھی. اور 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 610 عیسوی میں. اب اس طرح نبوت کا سال اگر پوچھیں تو آپ نبوت کے بعد آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح مائگریشن ٹو اباسینیا. اب یہ اباسینیا وہی جو ہم نے انٹروڈکٹری لیکچر میں ڈسکس کیا. یہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں نے کی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی. یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے. سورہ مریم کی تلاوت کی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ مسلمانوں کی پہلی جو مائگریشن تھی یا پہلا جو ہجرت تھی وہ یہی تھی اباسینیا کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں 610 ہجری جو ان سے ہے یہ ہمارے پاس کون سی ہے؟ نبوت کا سال. ٹھیک ہو گیا. اور ہاں 610 ہمارے پاس نبوت کا سال ہو گیا. اور اسی طرح 614 میں نجاشی کے دربار کی طرف ہجرت کی تو یعنی نبوت کے چوتھے سال. یہ ایسے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 615 میں اسلام قبول کیا. بنو ہاشم نے بائیکاٹ کیا اور کنفائن ٹو شیب ابی طالب. یہ پہاڑی گھاٹی تھی جہاں پر ان کو بند کیا. اگر آپ نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے ڈیٹیل میں تو 616 عیسوی میں سٹارٹ ہوا اور 618 عیسوی تک مطلب 2 سال بنو ہاشم کا بائیکاٹ رہا. اس کے بعد 619 میں جو ان سے ہے جرنی ٹو طائف کی طرف سفر کیا. اور عام الحزن 619 کا سال بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا نام آ جاتا ہے عام الحزن. اس کو عام الحزن کیوں کہتے ہیں؟ اس کو عام الحزن ہم اس لیے کہتے ہیں اس سال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی ان دونوں کی وفات ایک ہی سال ہوئی 619 عیسوی میں. اس کو ہم عام الحزن کہتے ہیں. اور 632 میں ہجرت کی. کہاں؟ مدینہ کی طرف. نیکسٹ ایم سی کیو دیکھتے ہیں. کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ وہ ہے سورہ توبہ. اور اسی طرح وہی اس صورت کو ہم سورہ توبہ اور سورہ البرات بھی کہتے ہیں. اچھا اس میں اور مزید کیا تھی؟ اس میں ایک تو جہاد کے بارے میں بتایا گیا تھا. اب یہاں پر ایک اور اس سے ریلیٹڈ ہے جو ہم ابھی پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اب یہ دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں. سورہ نمل کنٹین 2 بسم. سورہ نمل میں 2 بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری دفعہ جو بسم اللہ ہے وہ آیت نمبر 30 میں ہے. یہ یاد رکھنی انفارمیشن اتنی ضروری نہیں ہے لیکن یہ والا فرسٹ پارٹ اس کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. نیکسٹ ایم سی کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم had 10 uncles. How many of them embraced Islam? آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے اور کتنوں نے اسلام قبول کیا؟ آپ نے کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا. جو بکش نالج ہے ہم اسی کو فالو کریں گے. یہ ہمارے پاس 2 ایئرس ہوتا ہے آنسر. اور کون کون سے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 17 میں وچ از دا بگیسٹ اینیمل مینشن ان دا قرآن. اس کا آنسر ہے ہمارے پاس سی ایلیفنٹ سورہ الفیل میں ہوا تھا. یہ 30ویں پارے کی صورت ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی جو صورت ہے یہ وہ ہے. نیکسٹ کویسچن نمبر 18. The name of Allah is repeated 5 times in which of the surah? یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارے پاس آنسر ہے سورہ الحج. اے آنسر ہے. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے. کویسچن نمبر 19. ہاؤ مینی سورہ آر مکی اینڈ ہاؤ مینی آر مدنی؟ مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ اس کا ہمارے پاس آنسر ہے سی
86 مکی صورتیں اور 28 مدنی صورتیں. یہاں پر اب آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال جو سال تھے وہ آپ نے مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے. اب یہاں پر ڈیٹ ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ 570 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہم 53 ایڈ اگر کریں تو یہ ہمارے پاس 623، یعنی 623 جون سا ہے یہ ہمارا ہجرت کا پہلا سال بنتا ہے. پہلا سال 623. 622 میں ہجرت ہوئی. 623 یہ ہم 0 ایئرس کیلکولیٹ کرتے ہیں ہجری کا، اور یہ فی الحال آپ اس کنٹروورسی میں نہ پڑھیں، ابھی آپ یہی دیکھ لیں، اسی کو آپ یاد رکھ لیں. 570 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 623 عیسوی میں جون سا ہے وہ پہلا ہجری سال ہوتا ہے، اور 622 عیسوی جون سا ہے یہ 0 ہجری سال کیلکولیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور 10 سال مدینہ میں. اب اس میں یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ابھی تک یہ سمجھ بھی نہیں آیا تو آپ یہ یاد رکھ لیں 53 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں. یہ ریلیٹڈ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے ہو واز دا اونلی لیڈی ہوز پرسنل نیم از فاؤنڈ ان دا قرآن. وہ کون سی ایسی خاتون ہے جن کا نام قرآن شریف میں آیا ہے؟ وہ ہیں ہمارے پاس حضرت مریم علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں. اچھا آگے اس کی انفارمیشن امپورٹنٹ جو ہے. اچھا اب ایک ایسے صحابی جن کا نام قرآن میں ہے وہ حضرت زید بن حارث ہیں، رائٹ. اور ان کا آیا ہے سورہ احزاب میں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آیت نمبر 37 میں، یعنی 33 نمبر صورت تھی اور 37 نمبر آیت تھی. تو یہ ہم علیحدہ سے بھی ڈسکس کریں گے. جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی 2 لیکچرز آپ لازمی دیکھیے گا. ایک جو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم جو ایونٹس ہوئے اور ان کی تاریخ اور ان کو یاد کیسے رکھنا ہے. ایک تو وہ جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. اس کے علاوہ جو بھی گریڈ 18 17 کے لیے اپیئر ہوتے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں ایک مختصر سا جو انٹروڈکشن ہے، یا جس طرح ام الکتاب کس کو کہتے ہیں، کون سی صورت کو ام الکتاب کہتے ہیں، اور جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کیا کون سی ایسی صورت ہے جو کہ کسی بیٹل یا غزوہ کے نام پہ ہے. ٹھیک ہے، وہ احزاب ہے. تو یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوا. سیکنڈ پارٹ میں ہم کویسچن نمبر 21 سے 40 تک دیکھیں گے. اسی طرح ہم 100 ایم سی کیوز کو کور کریں گے. اور یاد رہے کہ یہ صرف 100 ایم سی کیوز نہیں ہے، اگر آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں تو آپ نیئر اباؤٹ 1000 ایم سی کیوز آپ کور کر سکتے ہیں اور آپ میکسیمم مارکس گین کر سکتے ہیں. اسلامیات ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ مارکس گین کر سکتے ہیں. کسی اور سبجیکٹ میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ اسلامیات والے پورشن سے کر سکتے ہیں. اسپیشلی جو سی ایس ایس کے اسکریننگ ایگزام کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بیسک کوئی بھی سمپل سی بک کو ریڈ کریں، اس سے ایک بیک گراؤنڈ سٹوری لیں اور اس سے آپ کو سٹوری لائن کا آئیڈیا ہوگا. اس کے بعد آپ ایم سی کیو سالو کریں. اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنا موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو یا سجیشن دینی ہو یا بیچ میں کوئی چیز بھول گیا ہوں مینشن کرنا تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. تھینک یو.